قرآن مجید کی سب سے لمبی سورہ مدینہ میں نازل ہوئی، 286 آیتیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سورہ البقرہ اتنی اہم کیوں ہے؟ آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان ٹھہر نہیں سکتا؟ آج کے دور میں انسان کے پاس سب کچھ ہے لیکن سکون نہیں ہے، گھر ہیں مگر چین نہیں، رشتے ہیں مگر بھروسہ نہیں۔ اسی حالات میں قرآن ہمیں سورہ البقرہ کی طرف بلاتا ہے۔ سورہ کی شروعات ہی ایک اعلان ہے، یہ کتاب شک کے لیے نہیں ہے، یہ راستہ دکھانے کے لیے ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دل سے سچ کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی یہ سورہ سب سے پہلے انسان کے ارادے کو دیکھتی ہے، پھر اللہ 3 طرح کے انسانوں کا ذکر کرتے ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ یہ صرف پرانے لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ آج کے انسان کی سچائی ہے۔ کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، کوئی انکار کرتا ہے، اور کوئی صرف زبان سے مانتا ہے لیکن دل سے نہیں۔ سورہ البقرہ ہمیں خود سے سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم کس جگہ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے، ایک ایسی قوم جسے اللہ نے کھلی نشانیاں دی، دشمن سے بچایا، رزق دیا، لیکن جب نعمتوں کی عادت ہو گئی تو شکر کم اور شکایت زیادہ ہو گئی۔ یہاں سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ نافرمانی صرف بڑے گناہوں سے نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو ہلکے میں لینے سے بھی ہوتی ہے۔ سورہ البقرہ انسان کو قانون بھی سکھاتی ہے اور رحمت بھی۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، کاروبار، قرض، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جسے یہ سورہ چھوڑ دیتی ہو۔ یہ صرف عبادت کی کتاب نہیں بلکہ پورا جیون سسٹم ہے۔ ایک اہم بات جو سورہ البقرہ بار بار سمجھاتی ہے وہ ہے صبر۔ اللہ صاف کہتے ہیں کہ ہر انسان کو آزمایا جائے گا، ڈر سے، بھوک سے، مال سے، جان سے، لیکن راحت اسی کے لیے ہے جو صبر کرتا ہے۔ یہ سورہ ہمیں مشکلوں سے بھاگنا نہیں سکھاتی بلکہ انہیں صحیح طریقے سے جھیلنا سکھاتی ہے۔ پھر یہ سورہ شیطان کی سب سے بڑی چال کو بے نقاب کرتی ہے۔ شیطان انسان کو ڈراتا ہے، غریبی سے، بھوشیہ سے، نقصان سے، اور اسی ڈر میں انسان غلط فیصلے کرتا ہے۔ سورہ البقرہ انسان کے اندر بھروسہ پیدا کرتی ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نہ کہ حالات کے۔ آخر میں سورہ البقرہ انسان کو دعا سکھاتی ہے، ایسی دعا جو ہر اس انسان کی آواز ہے جو گر چکا ہے لیکن اٹھنا چاہتا ہے، جو غلطی کر چکا ہے لیکن معافی چاہتا ہے۔ اللہ خود گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ آج بھی جو گھر سورہ البقرہ سے جڑ جاتا ہے وہاں ماحول بدلنے لگتا ہے۔ شاید پریشانی ترنت ختم نہ ہو لیکن دل کو راستہ مل جاتا ہے، اور جب دل کو راستہ مل جائے تو انسان بھٹکتا نہیں۔ سورہ البقرہ کوئی تعویذ نہیں ہے، یہ ایک سوچ ہے، ایک ٹریننگ ہے، ایک سفر ہے۔ جو انسان اسے سمجھ کر پڑھتا ہے وہ اکیلا نہیں رہتا، کیونکہ پھر اللہ خود اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سورہ البقرہ انسان کو صرف صحیح اور غلط نہیں بتاتی بلکہ اسے فیصلے لینا بھی سکھاتی ہے۔ یہ سورہ بار بار انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ ایمان صرف دل کی بات نہیں بلکہ عمل کا نام ہے۔ جو بات انسان زبان سے کہتا ہے اسے زندگی میں ثابت بھی کرنا پڑتا ہے۔ اسی سورہ میں قبلہ بدلنے کا حکم آتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹا بدلاؤ نہیں تھا، یہ آزمائش تھی۔ کون اللہ کے حکم پر کھڑا رہتا ہے اور کون سوالوں میں الجھ جاتا ہے۔ یہ ہمیں آج بھی سکھاتا ہے کہ جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو ترک بعد میں اور اطاعت پہلے آتی ہے۔ سورہ البقرہ میں جہاد کا بھی ذکر ہے، لیکن تلوار سے پہلے صبر کا، لڑائی سے پہلے اخلاق کا۔ یہ سورہ انسان کو سکھاتی ہے کہ ظلم کا جواب ظلم نہیں بلکہ انصاف ہے، اور انصاف وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر زندہ ہو۔ یہ سورہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان آسان نہیں ہے، ایمان قربانی مانگتا ہے، مال کی، وقت کی، اور کئی بار اپنی پسند کی بھی۔ اسی لیے اس سورہ میں بار بار خرچ کرنے کی بات آتی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ کو ہماری ضرورت ہے بلکہ اس لیے کہ انسان کا دل دنیا سے آزاد ہو سکے۔ سورہ البقرہ انسان کو رشتوں کی اہمیت بھی سمجھاتی ہے۔ ماں باپ کے حق، شادی کے اصول، طلاق کے نیم، ہر چیز صاف اور انصاف پر آدھارت ہے۔ یہ سورہ یہ ثابت کرتی ہے کہ اسلام بھاوناؤں پر نہیں، حکمت پر چلتا ہے۔